ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟ یہ بالکل چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10 قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریق یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا، یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ مطلب اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی۔ لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ
نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ یہ ہم جو جمعرات کو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اگر وہ کھانا ہم لوگوں میں تقسیم نہ کریں بلکہ خود ہی کھا جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ اصل میں ذہن میں اچھی طریقے سے یہ رکھیں کہ جب آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بناتے ہیں، چاہے وہ عام آدمی کے لیے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مقرب بندے، چاہے وہ نبی ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، کوئی ولی ہیں، کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، اس میں نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے بنے گا، کسی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ثواب بھی اللہ ہی دے گا، قرب بھی اللہ کا ہی حاصل کرنا مقصود ہوگا، بس۔ اب اس کے بعد جو ہمیں امید ہوتی ہے، حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب دے گا، وہ ثواب ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب میں سے ان بزرگ کو بھی حصہ عطا فرما دے۔ الفاظ ہم یوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، لیکن حقیقت نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا آخرت میں جو انعام مرتب ہوتا ہے اس انعام میں ان کو حصہ دار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس اتنا یہ صحیح ہے۔ یہ حدیثوں سے مطلب یہ کہ اجازت ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اب چونکہ یہ مطلب ایسا ہے کہ آپ نے نفلی طور پر ہی کر رہے ہیں، کوئی فرض یا واجب تو تھا نہیں، خود کھائیں چاہے تقسیم کر دیں، دونوں کی اجازت ہے۔ ہاں اگر آپ نے منت مانی ہوتی نا کہ اگر میرے کام ہو گیا تو میں 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، اور آپ کا کام ہو گیا مثال کے طور پر، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آواز سے کہنا ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تیری رضا کی خاطر میں 10 مساکین کو کھانا کھلا دوں گا، تو اب اس میں اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ انہی کو کھلانا ہوگا، یعنی مساکین کو، پھر ہم خود نہیں کھا سکتے۔ لیکن جو عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، جس کو ہم نیاز سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، یہ چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت اور حرج نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بچے نے پوچھا کہ والد صاحب نے مجھے پیسے دیے کہ میں دوا خرید کر لا کر دوں، میں نے دیکھا کہ قریب سے دوا مہنگی مل رہی تھی اور دوسری جگہ سے سستی مل رہی تھی، اگر میں وہاں سے سستی خرید کر اور والد صاحب کو مہنگے داموں جیسے جو یہاں مل رہے اس ریٹ پر دے کر باقی پیسے رکھ لوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا صحیح نہیں ہوگا، اور یہ ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جیسے کسی نے آپ سے کہا بازار سے چیز لا دینا، آپ نے سستی لے کر باقی پیسے رکھ لیے اور اس کو باقی لا کر دے دیے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کام سپرد کرتا ہے تو وہ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل جو بھی خریداری کرتا ہے وہ جس نے وکیل بنایا اس کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو موکل کہتے ہیں، موکل۔ جیسے آپ نے مجھے 500 روپے دیے فلاں چیز لا دے، میں خریدوں گا تو میں آپ کی طرف سے خرید رہا ہوں، حقیقتاً میری تو چیز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے چیز خرید لی والد صاحب کے پیسوں سے اور کچھ پیسے رکھ کر یہاں کے حساب سے مہنگی کر کے دے دی تو پھر تو شرعاً جائز نہیں، کیونکہ آپ صرف وکیل تھے، شے کے مالک کو ہی ہوئے تھے، مالک تو والد صاحب ہوں گے، تو پھر آپ نے والد کی چیز ہی والد کو بیچ رہے مہنگے داموں، شرعاً جائز نہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ والد صاحب نے کہا دوا لا دو، آپ نے قریب سے معلوم کر کے بتایا کہ جی 50 روپے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن آپ نے اپنے پیسوں سے کہیں اور سے دوا خریدی، وہی دوا 40 روپے میں، اور یہاں لا کے والد کو کہا، والد کو دے کر گویا کہ کہا کہ یہ دوا ہے 50 روپے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ 10 روپے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن والد صاحب کے ساتھ بھی آپ ایسے معاملات کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور عام حضرات کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں۔ اس وجہ سے ہے یہ جائز، لیکن اس وجہ سے کہ بعض اوقات یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جب ظاہر ہوتی ہیں تو ہر ایک کوئی شرعی مسئلہ نہیں جانتا، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، چیٹ کیا ہے، مجھے کہہ رہا تھا 50 اور 40 کی خرید کے لا کے مجھے 50 کی بیچ دی، اور ایسے راز کبھی کبھی کھل بھی جاتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور وہ اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور مذہب ہمارا بہت ہی سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ کوئی مومن ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا وقار زائل ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وضو کرے اور امام رکوع میں چلا جائے تو وہ بھاگ کر جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ جائے، اگر رکعت مل جائے ٹھیک، ورنہ بعد میں اپنی پوری کر لے۔ تو اس میں یہی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھاگے گا، ایک تو پھسل کے گرنے کا اندیشہ، ایک ہماری مسجد میں بزرگ بھاگے پھسلے، سر پھٹ گیا بیچاروں کا، ہسپتال چلے گئے وہ جماعت کے بجائے، اور یا پھر بھاگے گا تو وقار زائل ہوگا، مسجد کی بے حرمتی کے معاملات بھی ہیں۔ اسی طرح تیز تیز چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر منع فرمایا، اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ اگر ایک معظم دینی داڑھی والا ہے، امامہ سر پہ یا ٹوپی ہے، اور وہ تیز تیز روڈ پہ چل رہا ہو تو دیکھنے سے عجیب سا لگتا ہے، اس کا وقار تھوڑا سا زائل محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اتنا حساس ہے ہمارا مذہب تو پھر ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ عارضی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہتی، یہ نکاح جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ آدمی ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا،
اب مثلا اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسری عورت سے ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا نکاح نہ ٹوٹا مانے اور نکاح قائم رہے تو پھر یہ 5ویں بیوی بن جائے گی، اور ایک شخص 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر نکاح ٹوٹ گیا، تو لیکن وہ حقیقتاً تو اس کی زوجہ ہے اور آخرت میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھے گی، تو اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ بلا حائل چھونا منع ہے۔ بلا حائل کا مطلب ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ لگانا، اور بیچ میں کفن ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتار سکتا ہے بالکل۔ بعض لوگ شوہر کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ساتھ جاتے ہیں، نہ قبر کے قریب آنے دیتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ وہ بیچارہ بیوی سے اگر محبت رکھتا ہے، حسرت کے ساتھ وہ پیچھے رہے، نامحرم قریب ہوں اور وہ دور ہو، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حکم نامحرم کا ہوتا ہے کہ یعنی بیان ہی نہیں، مطلب نامحرم عورت کے چہرے پہ مرد حضرات نگاہ نہ ڈالیں، قریبی صرف محارم ڈالیں، ہاں کندھا دینا جنازے کو، اور اگر فرض کر لیں محارم موجود نہیں ہیں تو پھر قبر میں اتارنا بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، تو درمیان جسم پہ براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اتار بھی سکتے ہیں۔